بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کو ایک عیسائی لڑکی نے اپنے پیار کے جال میں پھنسا کر مار ڈالا۔ یزید کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کروایا تھا۔ یزید کا ایک دوست ہوتا ہے جس کا نام سرجون ہے، جس کو یزید کے بارے میں ہر ایک خبر ہوتی ہے۔ یزید کے ہر برے کارنامے اس کے دوست کو معلوم ہوتے ہیں۔ یزید کے سارے گناہوں کو بے نقاب کرنے والا اگر سب سے زیادہ کوئی ہے تو وہ سرجون ہے۔ سرجون یزید کا ابتدائی دنوں کا دوست ہے۔ جب یزید کے کردار کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا تب سرجون اس کے کردار کو جاننے والا تھا۔ یزید کا بدن انتہائی موٹا اور بھدا تھا اور اس کے بدن کے ایسے بال تھے جیسے سور کے بال ہوتے ہیں، کڑک اور سخت۔ جیسا جو ہوتا ہے قدرت اس کو بناتی ویسا ہی ہے تاکہ دیکھ کر پتہ چل جائے کس کی اوقات کتنی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بکری کے بدن پر بھی بال ہوتے ہیں اور سور کے بدن پر بھی بال ہوتے ہیں، لیکن بکری کے بال قدرت نے ایسے بنائے دیکھو تو ہاتھ پھیرنے کو جی چاہے، اور قدرت نے سور کے بال ایسے بنائے کہ دیکھ کر نفرت آئے، دیکھ کر ہی نہیں بلکہ اس کے نام سے ہی نفرت آئے۔ یزید کو ایک عیسائی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محبت کیا تھی؟ وہ تو یزید کی نفسیات تھی، اس کی نفسوں کی خواہش تھی۔ یزید نے عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، لیکن وہ عیسائی لڑکی بھی بہت ہوشیار تھی، یعنی کہ وہ جو عیسائی لڑکی تھی وہ بہت ہوشیار تھی۔ یزید کا جو دوست سرجون تھا وہ دونوں لوگ اس لڑکی سے ملنے جاتے تھے، اور وہ لڑکی اتنی ہوشیار تھی کہ وہ سرجون کو بھی لبھاتی تھی اور یزید کو بھی۔ اسی چکر میں یزید اور اس کے دوست سرجون کے بیچ دشمنی ہونا شروع ہو گئی، تو یزید اس لڑکی کے پاس جا کر سرجون کی برائی کرتا اور سرجون اس لڑکی سے یزید کی برائی کرتا۔ چونکہ یزید کے پاس حکومت اور سلطنت تھی تو یزید اس لڑکی کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نکاح کے لیے تیار ہو تو جب کل آنا تو تم اکیلے آنا، سرجون کو اپنے ساتھ مت لانا اور کسی سپاہی کو بھی اپنے ساتھ مت لانا، اور پھر ہم تمہارے ساتھ نکاح کریں گے۔ یہ بات اس لڑکی نے یزید سے بولا، اور پھر وہ لڑکی اپنے گھر سے نکلی اور یزید بھی اپنے گھر سے نکلا۔ یزید کا موٹا جسم گھوڑے پر تھا اور اسی گھوڑے پر یزید جس پر سوار تھا، وہ لڑکی پیچھے کی طرف بیٹھ گئی اور اس لڑکی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ مہارت رکھتی تھی گھوڑا دوڑانے میں۔ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید اچھلتا رہا، حتیٰ کہ گھوڑا پسینے پسینے ہو گیا، اور یزید چونکہ موٹا انسان تھا تو وہ جلدی تھک گیا۔ اس لڑکی کے پلان کے مطابق ایک جنگل میں ایک گھوڑا اور بندھا تھا اور کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ لڑکی اس گھوڑے سے اتر کر دوسرے گھوڑے پر چھلانگ لگائی اور بیٹھ گئی۔ پھر اس نے کہا، یزید اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو نکاح کی شرط یہ ہے کہ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، اگر تو آگے نکل گیا تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں۔ یزید کا گھوڑا بھی تھک چکا تھا اور وہ بھی تھک چکا تھا۔ لڑکی گھوڑا دوڑاتی رہی اور یزید اپنا گھوڑا آگے کرنے کی کوشش میں گھوڑے کو خوب بھگاتا رہا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہا۔ یزید پھر پسینے سے سرابور ہو کر اپنے گھوڑے سے لگام چھوڑ کر گھوڑے سے زمین پر گرا۔ جب گھوڑے سے یہ زمین پر گرا تو یہ تڑپتا تھا کہ مجھے کوئی پانی دے دے، اور اس عیسائی لڑکی سے کہتا تھا کہ کسی طرح تیرے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ تو لڑکی نے یزید کے سینے پر پیر رکھا اور پھر کہا، ظالم، تو پانی مانگتا ہے اور مجھ سے نکاح کی بات کرتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تیرے حکم سے تیرے نبی کا گلشن ویران ہوا۔ جو اپنے نبی کی اولاد کا وفادار نہ ہوا وہ میرا وفادار کیا ہوگا؟ میں تو مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہوں۔ اس لڑکی نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور یزید کے شہرخ پر اس حالت میں جبکہ وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کی گردن پر اس لڑکی نے خنجر چلا دیا اور یزید کا وہیں پر خاتمہ ہو گیا۔
اب اس لڑکی کا ملک شام میں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا، تو اس نے سرجون کو بلایا اور یہ واقعہ بتا کر سرجون کے ساتھ فرار ہو گئی۔ ادھر یزید کو کاٹ دیا گیا اور وہ مرا ہوا پڑا تھا۔ یہ داستان کسی کو پتہ ہی نہیں چل پائی کہ یزید کو لڑکی نے مارا۔ یزید کے 8 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں نے یزید کو ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا، لیکن اپنے باپ کو کہیں نہیں پایا۔ پھر ایک مرتبہ حکومت کے کچھ سپاہی شکار کے لیے جنگل میں نکلے تو یزید کی لاش کو ان لوگوں نے اس حال میں پایا کہ اس کی لاش سڑ رہی تھی اور اس میں کیڑے موجود تھے۔ پھر اس کے 8 بیٹوں نے مل کر اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر، اس کو غسل دیے بغیر، کیونکہ یزید کی لاش کی حالت ہی ایسی تھی کہ اس کو غسل دینا بھی مشکل تھا، کیونکہ جسم پھٹا ہوا تھا اور اس میں کیڑے تھے اور اس سے بدبو آ رہی تھی، تو اس کے جسم کو نہلائے بغیر اور نماز جنازہ پڑھے بغیر اس کو اس کے بیٹوں نے دفن کر دیا۔ جنگل کے اندر چھپا کر دفن کیا، بتایا نہیں گیا، اور پھر یہاں تک حالت ہوئی کہ بس ان لوگوں نے اعلان کروا دیا کہ یزید مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے معاویہ اصغر کو حکومت سونپنے کی بات کی گئی، تو معاویہ اصغر کا کہنا یہ تھا کہ جس تخت پر اہل بیت کے خون کے دھبے ہوں وہ تخت مجھے نہیں چاہیے، اور اس نے تخت لینے سے انکار کر دیا۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کے 8 بیٹے کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو گئے اور سب مرتے چلے گئے، اور پھر یزید کی نسل وہیں پر ختم ہو گئی۔ یہ تھا یزید کا عبرتناک خاتمہ۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ برے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اس بندے کو چاہے جتنے بھی ڈھیل دے دے، لیکن اس کا انجام ایک دن برا ہی ہوگا اگر وہ برائی کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ دین کو پھیلانے میں میری اس چھوٹی سی کوشش میں آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں۔ میری ویڈیوز کو اپنے جاننے والوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس سے ان کی، آپ کی اور ہم سب کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔